ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر بزم علماء میں، اور ہم لیں گے آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز. علماء اکرام دیں گے آپ کی ٹیلی فون کالز کے جوابات. جی ہمارے ساتھ جو کالرز ہیں انہیں ہم شامل کرتے ہیں. صاحب اجازت ہے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. یہ کیا سوال ہے بھائی؟ وعلیکم جی پوچھیے. السلام سر. نعیم اقبال بات کر رہا ہوں چکوال سے. یہ چیک کرنا تھا سے بات کہتے ہیں کہ انجیکشن لگنے سے یا ڈرپ لگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ بات سنا ہے کہتے ہیں جب تک حلق سے کوئی چیز نیچے نہ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے، اپنی رائے دیں گے، بلکہ رائے کیا آپ کو انشاءاللہ جو شریعت کی رائے ہے وہی دیں گے علماء. اگلے کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے سر کہ آج صبح شہری میں آنکھ نہیں کھلی جی. اچھا. تو ہم نے ایسے ہی کھائے پیے بغیر ہی روزہ رکھ لیا جی. مبارک، اچھی بات. تو اچھا پھر کیا ہمارا روزہ ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے. اچھا میں اصل میں بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جی آج آنکھ نہیں کھلی تھی تو روزہ، میں بڑا گھبراتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا، لیکن انہوں نے جواب میں تو میں نے انہیں پھر مبارکباد دی کہ چلیں آنکھ نہیں کھلی تو کیا ہوا لیکن روزہ انہوں نے رکھا. ماشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی غالباً لائن، چلیں دوسری کال دے دیں. السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ یہ بھی ڈراپ ہو. چلیں جواب لے لیتے ہیں تو آپ کالز اٹینڈ کر لیں. جی صاحب. اچھا، ایک بہن نے لاہور سے سوال کیا کہ وہاں پر کوئی سوسائٹی ہے جہاں پر جیسے ہمارے نا فلاں ایوینیو تو انہوں نے انبیاء علیہم السلام کے اسماء گرامی پر ایوینیوز کا نام رکھا ہوا ہے یا بورڈز لگائے ہوئے ہیں. تو دیکھیں میری بہن، ہر چیز گناہ نہیں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا ہے، اس کے احکامات کی فرما برداری کیا ہے، ادب و آداب کیا ہے، وہ ہر چیز آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوگی. صحیح بات. کہ آپ کہیں گے یہ نافرمانی ہے، یہ غلط چیز ہے، آپ کو مزہ نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت کے اعتبار سے بھی غلط ہوگی. بالکل صحیح. اگر اس کو غلط قرار دے دیا جائے تو آپ اگر حرمین طیبین چلے جائیں تو شارع خلیل ملے گا آپ کو، ہر نبی کے نام پر آپ کو شارع ملے گی. جی ہر نبی کے نام پر علیہم السلام کے ان کے جناب متبرک مقامات ملیں گے. صحیح بات. تو اچھا ایک شارع خلیل جو ہے وہ بالکل حرم سے نزدیک ہی ہے، خانہ کعبہ سے نزدیک ہے. اس کے علاوہ اور شارع اور جگہ ہیں. تو اسی لیے یہ بات بالکل بے ادبی کے زمرے میں نہیں آتی کہ کسی سوسائٹی میں کسی ایوینیو کا، کسی ایریے کا نام، کسی جگہ کا نام انبیاء علیہم السلام کے نام پر ڈیڈیکیٹ کرنا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے بچے نام پڑھیں تو ان کو اپنے انبیاء کے نام آ جائیں. بچے کیا بڑوں سے پوچھ لیں کہ انبیاء مشہور کون کون تھے، نہیں پتا ہوگا. چلے جی وہ چھوڑیں، آپ اہل بیت اطہار کے نام پوچھ لیں، وہ بھی چھوڑ دیجئے. عشرہ مبشرہ کے نام پوچھ لیں، نہیں آئیں گے. صحیح بات ہے. تو اسی لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے، بچوں کی حوصلہ افزائی ہو اور نوجوانوں کی معلومات میں اضافہ بھی ہونا چاہیے. صاحب ابتدائی جو دور ہم نے دیکھا ہے نا، تو ہمارا جس علاقے میں وقت گزرا ہم نے دیکھا ہمارے والد نے وہ 2 گلیاں تھیں ان کا نام رکھا کیونکہ وہاں ظاہر آبادی نہیں تھی، اور پھر ہم گئے تو پھر آبادی وقت کے ساتھ ساتھ گریجولی. تو ایک گلی کا نام محمد پور اور ایک گلی کا نام بسم اللہ ٹاؤن، یہ مشہور ہے وہاں پر ہمارے. تو اس طرح کے نام رکھنا تو یہ تو اچھا میں آپ کو ایک مثال دوں. جی آپ کو یاد ہوگا نمائش چورنگی جو ہے، اب اس کا نام کچھ اور ہے نا، قبلہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر ہے. جی میں جب وہاں سے گزرتا ہوں نا تو مجھے نورانی صاحب یاد آتا ہے. اچھا اسی طریقے سے ایک جو ہے وہ کیا نام لے لیا حضرت آپ؟ اچھا ایک فلائی اوور ہے، آپ وہاں سے یعنی آتے ہوئے وہاں گزرے تو غلام فرید صابری لکھا ہوا ہے. جی آپ کو یاد آ جائیں گے. بالکل یاد آ جائیں. تو یہ چیزیں تو یاد دہانی کے لیے ہوتی ہیں. اچھی بات ہے نا، مطلب یہ خوشائن عمل ہے، اس کا ثواب ملے گا. تو خاتون اپنے مزاج کے مطابق آگے نہ بڑھائیں، جی ثواب ملے گا. یہ وہ تو انسان کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. انما الاعمال بالنیات، کسی نے اس نیت کے ساتھ کیا ہے کہ لوگوں کو یہ نام یاد رہے، یقیناً ثواب ملے گا. اچھا اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ خاتون اپنی مرضی سے سزا و جزا کا تعین نہ کرے. میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو بھی اپنی مرضی سے جزا اور سزا کا تعین نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کہ بھائی مجھے پسند نہیں ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اور میں نے لیٹر بھی لکھا ہے یہ بھی کیا ہے، اس طرح نہ ہونا چاہیے. آپ علماء سے پوچھیں اس کے بعد کیجئے. بالکل ٹھیک ہے. کالرز کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟
میرا یہ سوال ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص کھجور کی گٹھلی بالکل صاف کر کر منہ میں رکھ کر بیٹھ جاتا ہے نا، اچھا اس حالت میں تو کیا اس کے روزے پہ تو کوئی فرق نہیں کیا پڑتا؟ سمجھ نہیں آیا؟ روزے کی حالت میں کہہ رہی ہے کھجور کی گٹھلی کوئی بالکل صاف کر کے بالکل مطلب ہٹا کے اس میں سے رکھا آپ نے؟ نہیں یہ رکھی کیوں ہے؟ اس کی پیچھے وجہ سبب تو بتائیں ذرا. یہ کھجور کی گٹھلی رکھنے کی وجہ کیا؟ عادت سے مجبور جو لوگ پھر کیا کہہ سکتے ہیں ان کو؟ عادت سے کھجور کی گٹھلی رکھنے کی کون سی عادت ہے محترمہ جی؟ یہ بالکل ایک لوگوں کی طرف سے سوال ہے نا، میں نے کہا مجھ سے لوگوں کا سوال آپ نہ کیجئے، آپ نے کیا کیا اس طرح؟ اگر آپ نے رکھی ہے تو آپ بتائیں گٹھلی اگر آپ نے رکھی ہے. ہم نے نہیں رکھی، کسی نے ہم سے پوچھا ہے نا، ہم امام صاحب ہیں نا مسجد سے۔ اچھا آپ امام صاحب ہیں مسجد، او ہو اچھا اچھا مسجد کے امام نہیں مفتی صاحب بڑے قابل احترام ہے تو انشاءاللہ وہ جو ہاں ٹھیک ہے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. وہ جو گٹھلی ہے نا ذرا تو اب گٹھلی اب وہ دماغ میں خلل بن کے سوار رہے گی کیونکہ وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے بڑی پرانی. بہرحال اس کو اگنور کرتے ہیں اور اگلے کالر کو لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ سوال ہے، میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کمیٹی ڈالی ہے 5 لاکھ. اچھا ٹھیک ہے. اس نے اپنے کاروبار میں لگا دی ہے، اس سے زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ اچھا مطلب آپ نے کمیٹی ڈالی ہے، کمیٹی نکل آئی ہے اور وہ آپ کے بیٹے نے لگا دیا اپنے کاروبار میں. اچھا یہ بتائیے میرا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو 5 لاکھ ہیں یہ پورے آپ کے ہیں یا اس میں آپ کے بیٹے کی بھی شراکت داری آدھی آدھی؟ نہیں سارے میرے ہیں. سارے آپ کے ہیں، بیٹے نے کاروبار میں لگا دیا. اب اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ مفتی صاحب بتائیں گے آپ. سال ہو گیا، اس کی زکوٰۃ ہے. بالکل بتائیں گے آپ کو. ایک کالر اور ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ کیا سوال ہے آپ کا؟ عرض یہ ہے کہ دیکھیں سرما تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سرما تو آپ روزہ رکھتے ہوئے لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا آنکھوں میں آپ آئی ڈراپ بھی ڈال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے. آئی ڈراپ مفتیان کرام موجود ہیں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم. آپ ٹی وی بند کر کے مجھے سنیں. اگر آپ ٹی وی دیکھتی رہیں گے ہمارا بہت وقت ضائع ہوگا. میری بہن کوئی 15 سال سے ٹی وی پہ بات بتائی جاتی ہے بار بار. ٹی وی دیکھ رہی ہیں میری بہن. آپ ٹی وی دیکھ لیں یا مجھ سے بات کر لیں، کیا کریں گی؟ کوئی ایک کام، 2 آپشنز ہیں آپ کے پاس، یا تو ٹی وی دیکھ لیں یا مجھ سے بات کر لیں. نیکسٹ کالر. وہ ٹی وی دیکھ رہی ہیں اصل میں نا. اصل میں مصعب سیٹ ہی اتنا خوبصورت چہرے ہی آپ لوگ کے ماشاءاللہ تو لوگ دیکھتے ہی محو ہو جاتے. یہی وجہ بھی ہوتی کہ میری آواز آئے. جی اب اپنا فیڈ بیک سننے کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں جبکہ انہیں انداز نہیں کہ چند سیکنڈز کا ڈیلے ہماری نشریات کا وقت خراب ہوتا ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ مفتی صاحب کو میرا سوال جی کیا سوال ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ کوئی شخص اگر تراویح پڑھتا ہے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے. وہ بیٹھ جاتا ہے 1 رکعت پڑھ کے، تراویح میں 1 رکعت پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں تو اس پر سجدہ سلام تو لازم نہیں آتا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح حدیث شریف میں روزہ رکھ تو جو روزہ کھلواتا ہے کسی کا اس کے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہے. صحیح ہے. تو جو روزہ رکھواتا ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی فضیلت ہے؟ یہ 2 سوالوں سے مجھے آگاہ کر دیجیے. دونوں کی درخواست. نہیں جو کہہ رہے ہیں جو کھلواتا ہے اس کے لیے فضیلت ہے حدیث میں. جو روزہ رکھواتا ہے کسی کا یعنی ترغیب دلاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ سحری کی بات کر رہا ہوگا. تراویح میں یہ جو انہوں نے کہا کہ 1 رکعت پڑھ کے بیٹھ گئے تو باقی پڑھی نہیں. بھائی سن رہے ہیں آپ؟ جی جی 1 رکعت پڑھ کے بیٹھے پھر اٹھ گئے، یاد آ گیا یا پھر بیٹھ ہی رہے؟ بیٹھے ہی رہے. نمازیوں نے انہیں لقمہ دیا، پھر لقمہ دیا اٹھ گئے. امام صاحب اٹھ گئے. امام صاحب ٹھیک ہے. اچھا آپ نے اگلا سوال یہ پوچھا تھا کہ جو ہے وہ جو روزہ رکھواتا ہے یعنی سحری کرواتا ہے. ہاں سحری یعنی کہ روزہ افطار کروانے کے بارے میں تو فضیلت ہے نا. کیا سحری کروانے تو سحری بتاتے میرے بھائی. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ترغیب دلاتا ہے کسی کو روزہ رکھ. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا سوال ہے آپ جی کا؟ جناب ہمارا سوال ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان کون سی دعا کتنی پڑھی جاتی ہے؟ وہ میں مفتی صاحب سے مجیب الرحمان جو مفتی تھے ان سے پوچھا تھا یا ان سے سوال میں وہ مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ اللہم اغفر لی وارحمنی کتنی ہے. اگر اس سے اور بھی زیادہ ہے یا کوئی دعا آپ بتا دیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دونوں سجدوں کے دوران دعا، دونوں سجدوں کے درمیان سجدوں کے درمیان میں دعا، جلسے میں کوئی دعا پڑھنے کے بعد. جلسے میں کوئی دعا. جلسے میں، ہاں جی دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں. ٹھیک ہے، اور کیا سوال؟ دوسرا سوال ہے کہ اتحیات اگر بھول جائے انسان نماز میں تو اتحیات اب دو بارہ سوروں تک پڑھتے ہیں یا ساری پڑھتے ہیں؟ اس کے بارے میں میں سمجھا نہیں آپ کی بات. اتحیات میں جب نماز میں بھول جاتا ہے انسان کچھ بھول جاتا ہے تو پھر وہ سجدہ صاحب کے لیے ٹھیک ہے. جی سجدہ صاحب اب دو بارہ سوروں ہے یا آپ کے پورا اتحیات پڑھنا ہے؟ بتاتے ہیں آپ کو، بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی سوال یہ ہے کہ اگر عورت نے روزہ رکھا ہوا ہو تو اسے بیماری آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی غالباً لائن ڈراپ ہو گئی. جی اسماعیل بھائی کچھ جوابات لے لوں اجازت؟ چلیں جی مفتی صاحب کچھ جوابات دیجیے گا. جی مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب. زکوٰۃ دی. وہ زکوٰۃ کے حوالے سے خاتون نے سوال کیا تھا کہ ان کی طرف سے ان کے بیٹے نے زکوٰۃ ادا کر دی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی یا نہیں ہو گئی. تو اصل میں تو زکوٰۃ ادا کرنا اسی کی ذمہ داری ہے جس کی ملکیت میں مال ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کی اجازت سے اس کی طرف سے کوئی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. بغیر اجازت اگر زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ سورت پڑھتے پڑھتے بھول گئیں، کچھ صورتیں یاد کی نہیں ہے، پڑھتے پڑھتے بھول گئے تو کوئی اور سے شروع کر دی. صحیح. دیکھیں اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے آپ بھول گئی ہیں، اگر 3 آیات کی مقدار آپ پڑھ چکی ہیں یا ایک بڑی آیت جو 3 آیات کی مقدار ہو وہ پڑھ چکی ہیں تو آپ کو رکوع کر لینا چاہیے اور اس طرح مکمل کر لینا چاہیے. اس طریقے سے درست نہیں کہ آپ ایک جگہ سے پڑھتے پڑھتے بھول گئے پھر وہاں سے شروع کر دیا. اس طرح صحیح عمل نہیں ہے. صحیح عمل یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے. بالکل. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ میکے والوں کی طرف سے جو زمین ان کی جو معاملہ تھا اب وہ معاف کرنا چاہتی ہیں. کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب کیا رائے آپ کی؟ یہ تو میکے والوں نے اصل میں اس میں جو ہماری بہن نے سوال کیا تھا اس میں ایک جو لگ رہا ہے کہ پہلے انہیں زبردستی کی گئی وہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ظلم و ستم کیا ہے ہوا اور اس کے بعد اب اپنے خیار کے تحت اپنے اختیار کے تحت وہ معاف کرنا چاہتی ہے. تو یہ اختیار تو ہمیشہ اس کو ہے کہ کوئی بھی فرد اپنے حصے کو یا اپنی شے کو اگر وہ ملکیت میں کسی اور کے دینا چاہتا ہے، تصرف میں دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے بشرطے کہ اس میں جبر نہ ہو. بالکل ٹھیک. اور چونکہ جبر کر لا اکراہ فی الدین، سیدھی بات یہ ہے. اور اگر جبر کر کے لے لی گئی کتنا ہمارا دین کتنا پیارا ہے. سوچیں کہ کوئی ہیر پھیر کوئی چکر بیچ میں نہیں ہے، کسی فرد کو کوئی ہے ہی نہیں. قرآن و حدیث نے صاف صاف بیان کیا اور علماء اکرام جس طرح سے ماشاءاللہ مشکل مسائل کو بھی حل کر کے آپ بتا رہے ہیں قبلہ مجید صاحب آپ اور ہمارے علامہ صاحب آپ، یہ بڑا آسان یہ کہنا چاہیے کیو ٹی وی جو ہے یہ ایک آسان اسلامک یونیورسٹی ہے ماشاءاللہ جو لوگوں کی تربیت کر رہی ہے ماشاءاللہ زبردست. اور صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی. الحمدللہ یہ جاری ہے. جی مفتی صاحب. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ نعیم بھائی نے کیا کہ انجیکشن یا ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا. صحیح. اچھا اب یہاں پر واقعی نعیم بھائی نے صحیح کہا کہ اس میں 2 جو بڑی آراء ہیں 2 ہیں. ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ انجیکشن اور ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب دونوں کی اپنے اپنے دلائل بھی ہیں، اپنی اپنی آراء بھی ہیں. ذاتی طور پر میں اس سائیڈ ہوں کہ جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ روزہ یعنی ٹوٹ جاتا ہے انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے. علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اپنی تحقیق پیش کی وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑے ایک کھلے انداز میں اور بڑے ایک نیوٹرل انداز میں تحقیق پیش کی. اصل میں بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں، یہ ڈرپ
یہ انجیکشن یہ ساری چیزیں نہیں تھی. تو یہ مسئلہ منصوص علیہ مسئلہ نہیں ہے. اگر منصوص علیہ ہوتا تو اختلافی گنجائش نہ ہوتی. صحیح بات. منصوص علیہ نہیں ہے, یہ دور حاضر کا مسئلہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر دوا کھانے کا ایک انداز آج سے کئی عرصہ پہلے تک یہ تھا کہ آپ کو سر میں درد ہے آپ نے منہ سے دوا لی, آپ کو پیٹ میں درد ہے منہ سے دوا لی, آپ نے کچھ بھی کرنا ہے کسی چیز کا یعنی دوا علاج کرنا ہے منہ سے دوا لی. انجیکشن یا ڈرپس وغیرہ نہیں تھی. اچھا اب وہ دوا جب جاتی نظام انہضام میں, وہ ہضم کے پروسیس سے گزرنے کے بعد خون میں جب تک شامل نہ ہوتی اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ تھوڑی دیر کا پروسیس تھا. اب دور حاضر میں انجیکشن آ گیا, ڈرپ آ گئی. اب وہی چیز, یہ شارٹ کٹ ہے, وہی چیز جو منہ کے ذریعے دوا آپ نے لی وہ ایک نظام ہضم میں گزرنے کے بعد پھر خون کے ذرات میں شامل ہوئی, پھر آپ کو اس کی منفعت پہنچی, وہی چیز شارٹ کٹ میں ڈرپ میں آپ نے لگائی اور خون کے ذرات میں وہ چیز پہنچی اور فوراً ہی اس کا اثر ہو گیا. تو جو چیز منہ سے دوا کھانے میں تھا وہی منفعت وہی فائدہ انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے پہنچ رہا ہے. تو جس طریقے سے منہ کے ذریعے دوا کھانے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اسی طریقے سے انجیکشن یا ڈرپ لگانے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اچھا اب ایک سوال یہ ہے کہ جن کی آراء جو یہ کہتے ہیں کہ روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پانی میں چھلانگ مار دیجئے, مسام کے ذریعے پانی اندر جاتا ہے, آپ سر میں تیل لگاتے ہیں مساموں کے ذریعے تیل اندر جاتا ہے. تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جی وہ غیر اختیاری ہے. صحیح ہے, وہ اختیار میں نہیں ہوتا. جو چیز اختیار میں ہم اس کی بات کر رہے ہیں, لیکن دونوں کی رائے کا ہمیں احترام ہے. ان کے دلائل اپنی جگہ اپنی جگہ پر معتبر ہیں, ان کے دلائل اپنی جگہ معتبر ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ انجیکشن یا ڈرپ لگانے کی نوبت آ گئی ہے تو آپ لگوا لیجئے, روزہ فاسد ہو جائے گا, بعد میں قضا کر لیجئے گا. ہاں کووڈ-19 کی جو ویکسین ہے یا کچھ ڈرپس ایسی آتی ہیں کہ جو نسوں میں نہیں لگتی, جو مسام میں لگتی ہیں, جو وینز میں نہیں لگتی, ان کا حکم یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اسی سے مماثلت رکھتا ہوا ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ایک کویسچن ہے جس کو ہمارے ایک کالر نے شامل بھی کیا ہے, وہ میں انشاءاللہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے کروں گا لیکن اس وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا خاتون؟ جی میرا سوال ہے, میرے میاں گورنمنٹ آپ کا کلرک ہے. صحیح ہے, کلرک ہیں, ٹھیک ہے. ہاں جی, حق حلال کی محنت کرتے ہیں اور ہم گورنمنٹ کوارٹر میں رہتے ہیں الحمدللہ. تو لیکن میرے شادی کے دوران 4 تولے زیور ہے میرے پاس. اچھا. تو تھوڑے بہت پیسے جمع کیے ہوئے ہیں, تقریباً 4 لاکھ. لیکن مجھے زیادہ خواہش حج کی ہے, لیکن وہ ابھی ہم نہیں بنا سک رہے اتنے, اور گھر بھی ہمارا اپنا نہیں ہے. اچھا. تو ایک گاڑی کا کاروبار کرتے ہیں, لیکن ایک ہی گاڑی ایک وقت میں ہم لے سکتے ہیں کیونکہ ظاہر 4 لاکھ 4-5 لاکھ. ہاں ٹھیک ہے, میں سمجھ رہا ہوں. آپ کا کیپٹل کم ہے. اچھا انہی پیسوں سے گاڑی لیتے ہیں, انہی پیسوں سے گاڑی لیتی ہیں, خریدتی بیچتی ہیں آپ؟ ہاں جی, یعنی تقریباً 7 لاکھ پڑا ہے, انہی میں ہم گاڑی لیتے ہیں, بیچتے ہیں, انہی میں کرتے ہیں. لیکن کورونا کی وجہ سے وہ پیسے پڑے ہیں. 7 لاکھ پڑے ہیں اور 4 تولہ زیور پڑا ہے. 4 لاکھ یا 7 لاکھ ہے. 7 لاکھ ہیں یا 4 لاکھ ہیں؟ پہلے تو یہ مسئلہ حل کریں. آپ کے پاس 7 لاکھ ہیں یا 4 لاکھ ہیں؟ یعنی 6 یا 7 لاکھ ہاں جی پڑے ہیں. کاروبار کے لیے جو ہم کرتے تھے گاڑی کا, کورونا کی وجہ سے کاروبار نہیں چاہ رہا, وہ پیسے اب پڑے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اب آپ چاہتی ہیں کہ اس کی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں, یہ پوچھنا چاہتی ہیں؟ کیسے ہوگی؟ ہاں جی ابھی بتاتے ہیں آپ کو, آپ پروگرام دیکھتی رہیے گا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی, کیا سوال؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ کوئی شخص کہتے ہیں جیسے نماز تراویح گھر میں کرواتے ہیں نا, تراویح کی جماعت, ہاں ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں عشاء کی فرض نماز بھی گھر پڑھ لو, یہ فرض نماز صرف مسجد میں ہوتی ہے یا گھر میں بھی ہو جاتی ہے؟ اس کے مجھے گائیڈ کر دیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر یہ سوال یہ ہے, میں شفیق بول رہا ہوں جی اسلام آباد سے. جی شفیق بھائی سلام. سر یہ سوال یہ ہے کہ کچھ پیسے پڑے ہوتے ہیں جی, کچھ سال کے, اور کچھ پیسے ہوتے ہیں 6 ماہ کے, 2 ماہ کے پڑے ہوتے ہیں. تو جب زکوٰۃ دینی ہو تو جب سال کے بعد وہ جو سال پورے والے ہیں یا سب کو ملا کے, تو میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. یعنی کچھ پیسے 1 سال پرانے پڑے ہیں, کچھ 4 مہینے سے بڑے ہیں, کچھ 6 مہینے سے بڑے ہیں, کوئی 2 مہینے سے پڑے ہیں, کوئی 2 مہینے سے بڑے ہیں. تو زکوٰۃ کے لیے وہ جو سال پڑے ہیں ان کے حساب سے ہوگا
جی چلے میں انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس کا آپ کو جواب دلواتا ہوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. کالر ہیں اسماعیل بھائی؟ ہر کالر کو 2-3 بار سلام کرنا پڑ رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ کیا سوال؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ میں رمضان میں ماشاءاللہ سے 3 سے 4 قرآن پاک ختم کرتی ہوں. آپ کی آواز سمجھ تھوڑا سا لاؤڈ پلیز اسپیک لاؤڈ اینڈ کلیئر. تھوڑا سا زور سے بولیں, آواز نہیں آ رہی. جی تو میرا سوال یہ تھا سر کہ میں ماشاءاللہ سے رمضان میں 4 قرآن پاک ختم کرتی ہوں. تو پہلا جو ہے وہ میرا اللہ کے نام پہ ہوتا ہے, دوسرا قرآن پاک جو ہے وہ میں حضرت محمد کے نام پہ قرآن پاک رمضان میں ختم کرتی تو ہوں. تیسرا جو ہے وہ میرا قرآن پاک جو ہے وہ میں مطلب اپنی والدہ کے نام کے لیے, حالانکہ ماشاءاللہ سے وہ حیات ہے لیکن وہ پڑھ نہیں سکتے ہیں, ان کے نام کا کرتی ہوں. تو چوتھا جو قرآن پاک ہوتا ہے وہ میرا اس حساب سے اس نیت سے ہوتا ہے کہ مطلب اس کا اجر جو ہے وہ مجھے قبر کے عذاب کے وقت اور قیامت کے دن ہو. تو کیا یہ نیت ٹھیک ہے یا نہیں؟ پلیز مجھے اس کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کو کہہ رہی 4 قرآن پاک میں ختم کرتی ہوں. پہلے کی نیت فلاں کے لیے, دوسرے کی نیت فلاں کے لیے, تیسرے کی والدہ کے لیے, چوتھی اپنی عذاب قبر سے نجات کے لیے کہ وہ کہ والدہ, اچھا والدہ زندہ ہے, ٹھیک ہے, ان کے اچھا پڑھ نہیں سکتی ان کی جانب سے پڑھتی ہیں, والدہ زندہ ہے ان کی جانب سے قرآن. اچھا ٹھیک ہے, ایک کالر اور ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ یہی سوال میں نے آگے کیا تھا. دوبارہ کر لیں میری بہن, خاتون جو بھی ہیں. یہ سوال یہ ہے کہ میری بہو کے نام پیسے ہیں, میرے خاوند فوت ہو گئے, انہوں نے اس کے نام کرائے ہیں, تو اس کا میاں کوئی اور کام نہیں کرتا, کیا وہ قومی بچت سے پیسے جو لیتی ہے وہ سود کے زمرے میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں؟ اس کا میاں یعنی آپ کا بیٹا؟ میرا بیٹا. وہ کام میرا بیٹا کام نہیں بے کرتا. روزگار, وہ بے روزگار ہے. اچھا بے روزگار, ٹھیک ہے. نہیں تو ان کے شوہر نے ان کے نام پر کروائے تھے؟ بہو کے نام پر. بہو کے نام پر کروائے تھے؟ جی بہو کے نام پر کروائے تھے, مطلب بہو کو ہبہ کر دیے, ان کے حوالے کر دیے, مالک ہیں وہ پیسوں کی. ٹھیک ہے, تو اپنے شوہر کو دینا چاہتی ہیں؟ نہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ شوہر بے روزگار ہے, فی الحال بے روزگار ہے, تو کیا قومی بچت میں رکھوا کے اپنا گزارا کر سکتی ہیں؟ پیسے سود کے زمرے میں تو نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جوابات کی طرف آتے ہیں, اور جوابات کے لیے میں پہلے مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب ایک رائے یہ بھی قائم کی گئی ہے کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور آشوب چشم کی شکایت کی, تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سرما بطور دوا آپ کو جو ہے حالت روزہ میں آپ کو عطا فرمایا, اور آپ نے بطور دوا اس کو استعمال کیا. آج ایک سوال قائم ہوتا ہے, بعض کے نزدیک یہ ہے کہ جی آئی ڈراپ آپ لیں گے آپ کا روزہ چلا جائے گا, بعض کے نزدیک یہ ہے کہ آئی ڈراپ لینے سے روزہ نہیں جائے گا, جبکہ دونوں بطور دوا استعمال کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کوئی بلا وجہ تو آئی ڈراپ استعمال نہیں کرتا. تو آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ اس رائے کو بطور دوا حضور کی جانب سے اجازت مل رہی ہے یا شریعت اس میں کہیں گرفت کر رہی ہے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرانی طبی تحقیق تھی اس کے مطابق آنکھوں کا حلق سے کوئی تعلق نہیں تھا پرانی, اس لیے آنکھ میں دوا ڈالنے سے پہلے کے جو فقہا نے فتویٰ دیا, جو مسئلہ بیان کیا, وہ یہی دیا کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. صحیح. جدید طبی تحقیق یہ ہے کہ آنکھ کا حلق کے ساتھ تعلق ہے, یہ منفذ بن سکتی ہے, آنکھ میں جو چیز ڈالی جائے گی اس کا اثر حلق پہ پہنچے گا اور حلق سے معدے تک پہنچ سکتا ہے. اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی رخصت دی اس کو اتنا ہی رکھا جائے گا, اس سے زیادہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں, ان کے پاس اختیار ہے. آپ نے اگر صحابی رسول کو رخصت عطا فرمائی سرما ڈالنے کی, تو ہم بھی اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا, سرما ڈال سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ حضور نے رخصت عطا نہیں فرمائی تو کوئی اس کو رخصت عطا بھی نہیں دے سکتا. اس لیے سرما اگر استعمال کرتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں, سرمے کے علاوہ دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. صاحب کیا ہے یہاں پر یہ کانسیپٹ نہیں آئے گا, اس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہر دوا منہ سے لی جاتی تھی اس دور میں, اور اب انجیکشن والا معاملہ آ گیا, یہ شارٹ کٹ ہو گیا اس وجہ سے, تو اس وقت بطور دوا وہاں پر ظاہر آئی ڈراپس کا تو کوئی سلسلہ نہیں تھا, تو بطور دوا سرمے کو ریکمینڈ کیا گیا, اس کو محدود کیوں؟ اس کے پیچھے اللہ کا فرما رہے جدید تحقیق. میں نے اب بالکل جدید تحقیق سے جب یہ بات پتہ چلی کہ اس کا تعلق حلق کے ساتھ ہے, اس لیے منع کرا فقہا نے کہ اب یہاں جو دوا ڈالی جائے گی اس کا اثر حلق میں پہنچے گا. جیسے پہلے کی تحقیق تھی کہ کان کا تعلق بھی حلق کے ساتھ ہے, تو کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹنے کا حکم تھا, مگر اب جدید طبی تحقیق ہے کہ کان کا تعلق حلق کے ساتھ نہیں ہے, تو کان میں اگر کوئی دوا ڈالتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی آنکھ کا ہے. تو یہ میڈیکل ریسرچ کو بنیاد بنا کر فقہا نے روزے کو بچانے کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا, لیکن جتنا حضور نے رخصت دی ہے اس کو کسی نے منع نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. مصعب کیا
بالکل یہی رائے آپ کی بھی ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں دونوں مسائل پہلے برعکس تھے. ٹھیک ہے. اس وقت طب نے اتنی تحقیق، اتنی ریسرچ، اتنی ترقی نہیں کی تھی. تو آج بھی بہار شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے کیا ہوگا؟ روزہ نہیں ٹوٹے. نہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹوٹ جائے گا. اور آنکھ میں دوائی ڈالنے سے، آنکھ میں کچھ کرنے سے نہیں ٹوٹے گا. لیکن اب چونکہ طب نے بڑے واضح انداز میں تحقیق کی ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں، سائنس کہتی ہے کہ آنکھوں کے درمیان اور اندر منفذ موجود ہے، راستہ موجود ہے، کان اور اس میں معدے کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو یہ جدید طبی جو تحقیق ہے اس کے مطابق یہ فتویٰ دیا گیا. چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام جیسے قبلہ مسلم نے فرمایا کہ سرمے کی اجازت دی ہے، تو سرما ایسے ہی لگائیں یا بطور دوا لگائیں، تو وہ حدیث پاک میں شارع علیہ السلام کی اجازت موجود ہے، تو اس کی اجازت دی جائے گی، اس سے آگے اجازت نہیں دی جائے گی. اچھا جی ٹھیک ہے. اعظم صاحب ایک سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کھجور کی گھٹلی منہ میں رکھی، یہ بڑا مطلب بڑی صاف کر کے رکھی. ہاں صاف کر کے رکھی تھی. کس طریقے سے صاف کی تھی اور رکھی کیوں تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے. مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ چھالیے کے شوقین ہے. ٹھیک ہے. اور اب چھالیے نہیں ملی تو انہوں نے کہا چلو اس سے کام چلا لیتے ہیں. اگر منہ میں رکھی، کافی دیر رکھی اور اس کا لعاب آپ کے حلق کے اندر گیا ہے تو روزہ ان کا فاسد ہو جائے گا. ذائقہ ہوتا ہے اس میں. بالکل ذائقہ بالکل ہوتا ہے، تو روزہ ان کا فاسد ہو جائے گا. تو میرے امام صاحب آپ بھی ان کو یہی حکم سنا دیجئے کہ آپ کو یہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہوا کہ سحری میں آنکھ نہیں کھلی، دیر سے آنکھ کھلی تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ سحری تو نہیں کی. سحری برکت ہے، اور سحری جو ہے وہ اہل کتاب اور ہمارے روزوں کے درمیان واضح فرق ہے. سحری کرنا سنت ہے، لیکن کوئی سوتا رہ گیا اور اس کے بعد اٹھا سحری نہیں کی تو روزہ اس کا بلا کراہیت ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اچھا، کمیٹی نکلی اور بیٹے نے کاروبار کرنا ہے اس سے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ 5 لاکھ کی کمیٹی ہے. جو پیسے کاروبار میں لگائیں، اگر اس پہ سال گزر گیا تو وہ جو پیسے کاروبار میں لگا دیے گئے ہیں اس پہ اگر سال گزر گیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا ہوگی. ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہاں پر ایک سوال اور آپ سے کروں گا. مثال کے طور پہ ایک شخص نے 15 لاکھ روپے کاروبار میں لگائے ہوئے ہیں اور 25 لاکھ کا وہ مقروض ہے، تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا یا نہیں؟ ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، چونکہ اس کا جو کیپٹل ہے وہ اس کے قرض سے قرض زیادہ ہے، کیپٹل کم ہے. تو اگر اس کے کیپٹل کو قرض ادا کرنے میں لگا دیا جائے، یعنی اگر یہ تصور کریں کہ قرض اتار دیا جائے گا تو بھی وہ مقروض رہے گا، تو ایسی صورت میں اس کیپٹل کے اوپر زکوٰۃ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. جی دونوں سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی جو جلسہ. ٹھیک ہے. اچھا حضرت، یہ سوال آیا ہے کہ سحری کروانے کی فضیلت جو ہے نا، اس کو ذرا بیان فرما دیں. سحری کروانے کی فضیلت کھلانے پلانے کے تو ماشاءاللہ دین کے اندر اجازت ہی اجازت ہے. ہم تو اسی پہ بات کر رہے ہیں. صحیح بات. مطلب ان کی ابھی آپ مہمان نوازی کی بات کریں، قبلہ کی لسی سے حضرت مجھے یہی بات دیکھیں ذہن میں چل رہی تھی اور آپ قبلہ میں آپ کی دل کی بات سن لی آپ. تھوڑا سا میں چاہتا ہوں میرے بہن بھائی، اب افطار کا وقت ہے، چونکہ تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن ہمارا پروگرام اتنا اچھا ہے کہ اس میں یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ علماء کرام کبھی مسکراتے نہیں ہیں، کبھی ہنستے نہیں، بے انتہا ہنستے ہیں، بے انتہا مسکراتے ہیں، لیکن سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق ہے. تو اس میں کہیں مسکرانے میں، ہنسنے میں پابندی نہیں ہے. اور روزے کے وقت میں چڑچڑاپن ویسے بھی برا ہے. اور سحری کروانے کے لیے جب آپ رات کو جاگ رہے ہیں اور کسی کو بلا رہے ہیں یا لوگوں کے گھر پر پہنچا رہے ہیں یا لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ بھائی یہ کھانا ہے، یہ لوگوں تک پہنچا دو، یہ تو عین ثواب ہے. اور جو رزق حلال دیا ہے اس کی تقسیم پر تو کوئی پابندی ہے ہی نہیں. بالکل. اور سبحان اللہ اس عرصے میں یہ جو آپ کا رمضان المبارک کے ساتھ ہے، قبلہ علامہ صاحب آپ کو تو پتہ ہے ماشاءاللہ جو آپ کی مساجد ہیں اس میں تو اہتمام، ہم نے تو اپنے بچپن سے دیکھا ہے کہ سحری کا اہتمام بھی ہے، افطار کا اہتمام بھی ہے، غریبوں کی مساکین کی مدد بھی. یہی دین ہے، یہی دین ہے. اگر یہ مساجد سے آپ اس خوبصورتی کو نکال لیں تو پھر کیا، تو پھر اجتماعیت کا تصور کیا ہے؟ یہ محافل میلاد ہم جو کرتے ہیں، میں تو بڑی بات کہہ رہا ہوں، محافل میلاد ہے، بزرگان دین کا عرس ہے، لنگر ہے، اور یہ تقسیم ہے اور صدقات و خیرات ہیں. ان سب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ضرورت مندوں کو
ان کی ضرورتوں کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اس طرح سے وہ سارا عمل کرو کہ جس سے ان کی عزت نفس مجروح بالکل ٹھیک ہے. مجموعی جو آراء آج شامل کی گئی ہیں, وقفہ لے رہا ہوں, اس میں یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ روزہ کھلوانا بھی ثواب اجر و ثواب کا باعث, روزہ رکھوانا یعنی ساری کروانا بھی اجر و ثواب کا باعث, اور لسی پلانا بھی اجر و لسی تو ثواب. الحمدللہ. لسی کی تو کیا بات ہے, اس ظاہر گرمی. اچھا ایک وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے پھر ملاقات. واہ ماشاءاللہ, میں نے دیکھا اسماعیل بھائی نے آج جس انداز سے. ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ایک بار پھر, اور ہم ہیں بزم علماء میں آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے. ہمارے پاس جمع ہوئے ہیں سوالات, جمع شدہ سوالات کے اب ہم دیں گے آپ کو جوابات, یعنی مفتیان کرام. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب بالترتیب جوابات دیجیے گا, وقت ہمارے پاس کم ہے. ایک سوال یہ ہوا بھائی نے کہا کیونکہ تراویح میں ایک رکعت میں بیٹھ گیا تو اب اسے سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا یا نہیں. ایک چیز یہ ہے کہ بیٹھنا چاہتا تھا, اچانک یاد آیا, بیٹھا نہیں تھا, کھڑا ہو گیا, اس میں سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر بیٹھ گیا 3 سبحان اللہ کی مقدار بیٹھ گیا تو اب سجدہ سہو کرے گا. اس کے بعد جو ہے وہ دونوں سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی, فرائض میں واجبات میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جب آپ نفل نماز پڑھ رہے ہوں تو سجدے میں بھی دعا کر سکتے ہیں, اور اس طرح سجدے کے بعد بھی جو دونوں سجدوں کی درمیانی حالت ہے جسے ہم جلسہ کہتے ہیں اس میں بھی دعا اس طریقے سے نفل میں کر سکتے ہیں. علماء نے اجازت دی ہے. سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تحیات پوری پڑھنی ہوگی, آدھی پڑھنی ہوگی. جب سجدہ سہو اس وقت ہوتا ہے کہ جب فرض میں تاخیر ہو جائے یا واجب چھوٹ جائے. ٹھیک ہے, فرض اگر چھوٹ گیا تو سجدہ سہو نہیں ہوتا, اس میں آپ کی نماز فاسد ہو گئی. اچھا, واجب چھوٹ جائے یا فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو ہوتا ہے. طریقہ یہ, اگر آپ نے 2 رکعت والی فرض پڑھے تو قاعدے میں, یا 4 رکعت پڑھے تو بالکل اخیرہ میں, اور یا 3 رکعت والے پڑھے ہیں تو اس میں بھی تیسری رکعت میں, یعنی قاعدہ اخیرہ میں اب التحیات پڑھنے کے بعد دونوں ایک طرف سلام پھیریں گے اور دونوں سجدے کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ اکبر, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. پھر اسی طریقے سے بیٹھ کر دوبارہ سجدے میں گئے, 3 تسبیحات پڑھی, پھر دوبارہ آ کر تحیات دوبارہ سے پڑھنی ہے, پھر درود ابراہیمی اور پھر دعا. یہ طریقہ ہے سجدہ سہو کا. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ قومی بچت اسکیم میں جو ہے وہ بہو کو ان کے شوہر نے اپنی بہو کے نام کر دیا تھا, تو اب ان کے بیٹے کام نہیں کرتے, تو قومی بچت اسکیم میں دیکھیں سیدھی سی بات ہے, بڑی آسان اور سادہ سی بات ہے کہ غیر سودی جہاں معاملات ہوں وہاں پر جمع کرائے جا سکتے ہیں. ہم کسی کو اسپیسیفائی نہیں کرتے کہ جی یہ غیر سودی ہے یا سودی ہے. تعین کیسے ہاں, ہوگا؟ تعین ہم نہیں کر سکتے, نہیں وہ کیسے کریں تعین؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہوتی ہے, اس میں کنڈیشنز میں سب لکھا ہوا ہوتا ہے. اس میں ہاں سب کھانا کھاتے ہیں, سب کو پتا ہوتا ہے کہ کنڈیشنز میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے. جہاں سودی معاملات ہیں, چاہے وہ قومی بچت اسکیم ہو چاہے کوئی بھی اسکیم ہو, تو وہاں آپ نہیں کر سکتے. جہاں سودی معاملات نہیں ہیں تو وہاں آپ کروا سکتے ہیں. زبردست. اچھا جی, مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب. ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ ان کے پاس 4 تولے سونا اور تقریباً 6 یا 7 لاکھ روپے, وہ رقم بتانے میں کنفیوز تھی, تو زکوٰۃ کس کے اوپر بنے گی؟ تو جو ٹوٹل سم ہے, یعنی جو رقم ان کے پاس ہے جتنی بھی ان کو پتہ ہے, اور جو سونا ان کے پاس ہے اس کی ٹوٹل جو ویلیو ہے اس کو جمع کیا جائے گا, سونے اور کیش کو, اور اس کو پھر 40 سے تقسیم کر دیں, جو جواب آئے گا وہ ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. پھر ایک بہن کا تھا کہ میں 4 قرآن پاک ماشاءاللہ ختم کرتی ہیں رمضان میں, ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, ایک رسول اللہ کے لیے, ایک اپنی والدہ کی طرف سے پڑھتی ہیں چونکہ والدہ پڑھ نہیں سکتی, اور ایک اپنے عذاب قبر سے بچنے کے لیے. تو پہلی جو بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, تو ہماری ہر عبادت ہی اللہ کے لیے ہوتی ہے, بے شک, اور اللہ کو ثواب کی حاجت نہیں ہے. ثواب کی حاجت ہمیں ہے, تو ہم ایصال ثواب کے لیے ضرور پڑھ سکتے ہیں, بزرگان دین کے لیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, اولیاء کاملین کے لیے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس نیت سے کہ ایصال ثواب والی یہ بالکل اجازت نہیں ہے. ہاں عبادت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, والدہ کی طرف سے قرآن پڑھنا, تو والدہ کی ایصال ثواب کے لیے تو پڑھا جا سکتا ہے, اور ایصال ثواب کے لیے انتقال ہونا ضروری نہیں ہے, زندگی میں بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے, لیکن اس لیے پڑھنا کہ وہ نہیں پڑھ سکتی تو ان کی طرف سے پڑھ رہی ہوں, تو ایسا نہیں کہ ان کا پڑھنا ان کو کفایت کرے گا. ہاں ان کو یہ ثواب ایصال ضرور کر سکتی ہیں. لیکن یہاں ایک بات ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ ماشاءاللہ 4 قرآن پاک ختم کریں, ضرور ختم کریں, لیکن قرآن فہمی کی طرف بھی آئیے. ایک قرآن پاک پڑھیں, قرآن سمجھ کر پڑھیں, قرآن کی تعلیمات کی طرف آئیں, قرآن پہ عمل کرنے کی طرف آئیں, تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اور اس کا زیادہ فائدہ ان کو حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. پھر ایک سوال یہ تھا کہ روزے کے دوران اگر ناپاکی کا ایام شروع ہو جائیں, خواتین کے ماہواری شروع ہو جائے,
تو کیا روزہ باقی رہتا ہے؟ تو روزہ باقی نہیں رہتا، خواہ وہ دوپہر میں آئے، دوپہر سے پہلے آئے، افطار سے کچھ لمحے قبل آئے، دن میں جس وقت بھی ماہواری شروع ہو جائے گی تو روزہ فی الفور ختم ہو جائے گا. اس روزے کی بعد میں باقی ایام جو رہیں گے ان کے ساتھ اس روزے کی بھی قضا کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. جی مفتی صاحب. سوال یہ ہے کہ تراویح کی نماز گھر میں اور فرض نماز مسجد میں، دیکھیں عام طور پر فقہاء نے اور علماء متأخرین نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ حفاظ کی تعداد زیادہ ہونے کی بنا پر ظاہر ہے کہ تراویح انہیں پڑھانی ہے تو اپنے گھروں میں بھی اہتمام کر سکتے ہیں. اگر مسجد قریب ہے تو مسجد میں باجماعت فرائض وغیرہ پڑھ کر پھر آ کر تراویح وغیرہ پڑھ لیں. اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ وطر بھی آپ کو باجماعت پڑھنا یہ افضل ہے، باجماعت پڑھنے چاہیے. لیکن اگر گھر میں آپ نے مکمل اہتمام کیا ہوا ہے، وہیں پر آپ فرض نماز پڑھا رہے ہیں، امام صاحب موجود ہیں وہی فرض نماز پڑھا رہے ہیں، پھر اگر وہی نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، کوئی دوسرے حافظ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، پھر وطر بھی باجماعت پڑھائے جا رہے ہیں تو وہ بھی جائز ہے. لیکن مسجد میں جانے کا جو ثواب ہے اس سے محرومی ہوگی. بالکل ٹھیک. پھر اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ کچھ پیسے ہیں وہ 4 ماہ سے رکھے ہوئے، کچھ 6 ماہ سے، کچھ 2، یعنی سال کے شروع میں اگر یہ، اس کا آسان طریقہ یہ کہ سال کے شروع میں اگر آپ صاحب نصاب تھے، آپ کے پاس رقم تھی، تو سال کے درمیان میں یا بیچ میں جو بھی پیسہ آ رہا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا. سال کے آخر میں جو آپ کے پاس آیا، چاہے وہ ایک دن پہلے ہی کیوں نہ آیا، تو وہ سارا کا سارا اس نصاب میں شامل ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ کے پاس تھا 1 لاکھ روپے، ٹھیک ہے، اچھا 2-3 مہینے گزرے، 3 لاکھ روپے ہو گئے، 4 لاکھ روپے ہو گئے، پھر کوئی نقصان ہوا، پھر 2 لاکھ روپے ہو گئے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. سال کے آخر میں کہیں یعنی آپ کا زکوٰۃ کا دن تھا، اس سے پہلے کہیں سے آپ کے پاس 5 لاکھ روپے آ گئے، صحیح، تو ملا کر 6-7 لاکھ روپے بن گئے. تو آپ کہیں گے یار یہ تو کل میرے پاس آئے، اب سال گزرنا شرط ہے. ایسا نہیں ہے، جو نصاب چلا رہا ہے یہ اس میں شامل ہو جائے گا اور آپ پر زکوٰۃ جو ہوگی وہ 6 یا 7 لاکھ روپے کی جو آئے آپ کے پاس، اس کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. سوالات ہو گئے ہم صاحب؟ جی ایک سوال رہ گیا، جی بتا دیں جلدی سے، پھر میں وقفہ لیتا ہوں. نہیں ہو چکے ہیں. جی اچھا، بہت شکریہ مفتی محمد سہیل رضا امجد رضا، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب. آپ کا آپ لوگ تشریف لائے اور بہت سارا علم آپ نے عطا فرمایا، لوگوں تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت دین قبول فرمائے. ناظرین کرام، وقت ہوا ایک وقفے کا. وقفے کے بعد میں مدحت مصطفیٰ کا سیگمنٹ ہوگا. ثنا خان رسول ہدیہ عقیدت پیش کریں گے اور پھر ہم بڑھیں گے دعاؤں کی طرف.